بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 10 میں پہلی نظم حمد کا مرکزی خیال اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ بیٹا، مرکزی خیال جو ہے وہ تصور ہوتا ہے جس کو بنیاد بنا کر شاعر یا مصنف کوئی نظم یا کہانی لکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اس حمد کا مرکزی خیال جو ہے بیٹا، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ شاعر جو ہے نا وہ مرکزی خیال میں یعنی اس حمد میں جو کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر نے خدا کی ذات پر مکمل بھروسے اور پختہ ایمان کو تصور بنا کر یہ نظم لکھی ہے۔ یہی نظم کا مرکزی خیال ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، خوف اور توہمات اس شخص کو کمزور نہیں بناتے جسے یقین کامل ہو کہ خدا کی ذات ہر گھڑی ہر پل اس کے ساتھ ہے۔ بیٹا بس اتنا ہی ہے اس میں، اور مرکزی خیال میں جو ہے نا وہ صرف ایک بنیادی خیال ہوتا ہے، بنیادی تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے جو ہے نا وہ جس تصور کو بنیاد بنا کر کوئی مصنف یا شاعر جو ہے نا وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خلاصے کی طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یہ جو الفاظ معانی کی جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو ہے نا وہ مشکل الفاظ کے معنی اپنے نوٹ بک پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ یہی جو ہے اس لیسن میں جو ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور بیٹا صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔